اچھا مغیرہ، آج کل ایک بڑا ہاٹ ایشو اور بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں جن کی کافی فالوئنگ ہے، ان کے کنٹینٹ کو لے کے اور ان کی باتوں کو لے کے کافی زیادہ کرٹیسزم چل رہا ہے، کافی بیشنگ چل رہی. ٹو بی آنیسٹ میں نے ایک دو کلپس دیکھے بھی اس حوالے سے کہ پیپل آر بیشنگ دیم، اور بڑی ایک ریزسٹنس آ رہی ہے ان کے کنٹینٹ پہ کہ یہ کیا طریقہ ہے شادیاں دکھانا، یہ کیا طریقہ ہے کمرے کی زندگی دکھانا، یعنی اپنی فیملیز کو دکھانا. اور بات میرا خیال شروع ہوئی فہد سے، ہمارے جو ہیں ایکٹر پاکستان کے فہد مصطفیٰ، اس نے یہ پوائنٹ ریز کیا وچ از اے گڈ پوائنٹ کہ فیملیز کو دکھانا از کنٹینٹ ٹوڈے اور وی ہیو نتھنگ ایلس ٹو شو مے بی، یا ہماری کریٹیوٹی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا چلے ہمارے پلیٹ فارم سے بھی اس پہ ایک پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے. بٹ آئی بلیو کہ دیر از ٹو مچ بیشنگ، اور بیشنگ کے پیچھے ویسے مغیرہ یہ آرگیو بھی کرتے ہیں وہ لوگ جو بیش کر رہے ہیں کہ یار وی ہیو ہیڈ انف، اور ہر طریقے سے ان تک بات پہنچا دی گئی ہے، بٹ دیز پیپل نیڈ ٹو بی ایکسپوزڈ جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں. اور بلکہ میں کومنٹس بھی پڑھ رہا تھا جنرل پبلک کے، تو جنرل پبلک میں بھی نا بڑا ایک غصہ اور بہت ایک وہ پایا جا رہا ہے ریزسٹنس کے جذبات کہ نہیں یار وی ڈونٹ نیڈ دس کنٹینٹ. تو میں چاہ رہا ہوں مغیرہ اس طرح سے بات کریں. دیکھیں کیونکہ ایک بات یہ بھی آتی ہے نا کہ یار یہ سب ہم سے جیلس ہیں، یہ لوگ جیسے کومنٹس والے میں بھی حسد میں کہہ رہے ہیں، کومنٹس کر رہے ہیں، جیلسی میں کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو رد نکال رہے ہیں ان کا انفلوئنسرز کا، میں بھی دے آر جیلس، یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے نا. بالکل ایسے اسی طرح ہمارے بارے میں کہا جا سکتا ہے. بٹ میں نہیں چاہتا کہ انشاءاللہ ایسا کوئی امپریشن آئے، بلکہ آؤٹ آف سنسیریٹی ہم اس ایشو کو ڈسکس کریں فرام دی کور کہ کنٹینٹ کیسا ہونا چاہیے، اور آن دی ادر ہینڈ ہم تھوڑا سا ان کو ایک پازیٹیو میسیج بھی دیں کہ آپ پہ اللہ نے کتنی بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، بیکاز یو آر دا فیس فار یوتھ، فار ٹینز، اور آپ کے میسیج سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، رائٹ. تو میں چاہتا ہوں ہم اس کو اس اینگل سے ڈسکس کریں. سو لیٹ می اسٹارٹ بائی آسکنگ یو کہ پرنسپلی ان پرنسپل کنٹینٹ بنانا کیوں چاہیے، اور ولاگ اگر کرنی ہے تو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. جزاک اللہ خیر. اچھا علی بھائی، اصل میں ایک اہم پوائنٹ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنورسیشن سے پہلے جس کو ایڈریس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں ان لائک ان دا پاسٹ اٹ واز، لیکن آج کل ایک نیا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم نے پاپولیرٹی کو نا اٹ سیلف ایک ورچو بنا دیا. یہ ایک بہت بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں. یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایک ایسی پاپولیرٹی جس کے ساتھ کوئی خیر، کوئی اچھائی یا بھلائی یا اچھا نام، ٹھیک ہے، وہ ایک ورچو کنسیڈر کیا جاتا تھا. ایک ایول جو ٹائٹل ہے اپنے نام کے ساتھ، اس کو کبھی بھی ورچو نہیں سمجھا جاتا تھا. بلکہ ہم اگر انگلش لٹریچر میں دیکھیں تو وہ جیسے ہے نا ڈانٹیز انفرنو، یا پھر وہ جس کے اندر شیطان کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور کلاسیکل لٹریچر کے اندر یہ انگلش لٹریچر کے اندر یہ بات موجود ہے، خاص طور پہ جہاں پہ شیطان کو بہت زیادہ وینریٹ کیا جاتا ہے، اور جس کو ہم عام طور پہ آج کل کہتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ سے ایکسپریس کرتے ہیں کہ اگر کیا بدنام نہیں ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا، اور اٹس بیٹر ٹو رول ان ہیل دین ٹو سرو ان دا پیراڈائز. ٹھیک ہے نا، یہ مشہور اسٹیٹمنٹ ہے اس کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو انہوں نے ورچو، اللہ معاف کرے، ایک سمجھ دیا، اور ہمارے معاشرے کے اندر صرف پاپولر ہونے سے بہت زیادہ بینیفٹس اٹیچڈ ہوئے ہیں. یعنی کیسے یہ ورچو بنا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسے پرکس آ گئے ہیں. نو میٹر واٹ یو ڈو، ایز لانگ ایز یو ار پاپولر یو ول گیٹ سرٹن بینیفٹس. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک کلچر جو ہو گیا، اللہ معاف کرے، اور اس طریقے سے ہم سوشل میڈیا کے آپ پلیٹ فارمس میں دیکھ لیں، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وٹ ٹائپ آف کانٹینٹ یو آر پروڈیوسنگ. لوگوں کی آپ کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے، لوگ آپ کو کس طریقے سے مذاق بنا رہے ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. وٹ میٹرز از کہ آر یو پاپولر اور ناٹ. جیسے ہمارے پاس چاہت فتح علی خان کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ پرسنل اگینسٹ ہم، ہی از اے ریسپیکٹیبل انڈیویجول، ڈیفینیٹلی آئی وڈ کنسیڈر ہم. لیکن انفارچونیٹلی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ اس کو ہوسٹ کرتے ہیں، جو بلاتے ہیں، دے آر لٹرلی ریڈیکیولنگ ہم، موکنگ ہم، بٹ ہی از ہیپی ود اٹ. ہی از ناٹ یعنی ہم کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بیچارے کو پتہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہی از ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ، ہی نوز وٹ از بینگ ڈن. ٹھیک ہے، ہی از ٹیکن دیٹ روٹ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس یعنی اٹ سیلف پاپولیرٹی از اے ورچو. اس کے ساتھ مجھے کچھ بینیفٹس ملیں گے، اس کے ساتھ کچھ ایک رسپیکٹ آئے گی، کچھ چیزیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہوں گی، اللہ معاف کرے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی چیز کو اگر آپ براڈر پرسپیکٹیو میں جائیں تو یہ چیز انسان کو سب سے پہلے ایک سوشل لائف کے اندر انسان کی شرم حیا اتارتی ہے, اور آہستہ آہستہ پھر انسان کی پرسنل لائف کے اندر بھی یہ چیز انٹر ہو جاتی ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہمارے پاس کارڈیشینز کی ایگزامپل موجود ہے, اللہ معاف کرے, کہ وہاں پہ انہوں نے بیڈ روم کیا, وہاں پہ تو اللہ معاف کرے وہ میاں بیوی کا جو آپس میں تعلق ہوتا ہے, پتہ نہیں اس ٹائم وہ میاں بیوی تھے کہ نہیں تھے, بہرحال اس کا بوائے فرینڈ تھا جو بھی تھا, اور یہ سب میرے خیال وہیں سے شروع ہوا تھا, یہ لیک سکینڈلز اینڈ اسٹف لائک یہ سارے لیکس, اور پاکستان کے اندر بھی یہ ہوا. یعنی آپ پاکستان میں دیکھیں کچھ انفلوئنسرز, نام نہیں میں لوں گا اوبیسلی بیکاز دی پرپس از ناٹ ٹو ایکچولی ایکسپوز دیم ان دیٹ وے, تو آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے کیوں, بیکاز دے نو کہ اس کے ساتھ ایک خاص پاپولیرٹی ملے گی اور اس کے ساتھ کچھ بینیفٹس اٹیچڈ ہیں, اور اللہ معاف کریں ہمارے کلچر نے یہ چیز ریکگنائز کی ہے. یعنی ایک ہمیں پاسٹ کے اندر لوگوں کو, یعنی اب آپ دیکھیں قرآن مجید نے پاپولیرٹی کو خاص طور پہ ایک بڑے نیگیٹو سینس میں ذکر کیا, خاص طور پہ جو ایول کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہو. بالکل ٹھیک. مثال کے طور پہ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین, کہ جب بھی تم نے زانیوں کو سزا دینی ہے تو لوگوں کے سامنے تم نے سزا دینی ہے. صحیح. لوگوں کے سامنے کیا مطلب ہے, ایک معاشرے کے سامنے ان بندوں کو پتہ ہو, یعنی ایک وارننگ ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو سزا پھر ایسی ہوگی کہ تمہارے نام کے ساتھ یہ چیز اٹیچ ہو جائے گی تم نے زنا کیا. تو یعنی ایٹ دیٹ ٹائم دا کمپینینز ور یو نو کہ یار اگر ہمارے نام کے ساتھ کوئی ایول چیز اٹیچ ہوگی اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ پرابلم فار اس. لیکن آج کل اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ معاف کرے. سو ان مائی ہمبل اوپینین میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ کیا چیز ہے اور آپ کس طریقے سے پہچانے جاتے ہیں. میں ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں جسٹ ٹو میک, جو ہمارے کوئی بھائی اور بہنیں جو ٹک ٹاک پہ اس طرح کے کام کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, اینڈ دے ڈونٹ کیئر کہ یار میں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا اور صحابہ نے اس کے بارے میں ایک رائے دی, تو اللہ کے رسول نے کہا واجبت. صحیح. اس طریقے سے ایک اور جنازہ گزرا, صحابہ نے اس کے بارے میں کوئی بری بات کی, پہلے اچھی بات کی, آپ نے فرمایا کہ واجبت, واجب ہو گیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ علی الارض, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ تم اللہ تعالیٰ کے وٹنس یعنی تم لوگ وٹنس کرتے ہو یا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی یعنی گواہ ہو اس دنیا کے اوپر. یعنی ان ادر ورڈس ایک مسلمانوں کے ہاں ایک بندے کے بارے میں پبلک یعنی اس کا امیج کیا ہے, اٹ میٹرز اے لاٹ. یعنی اللہ کے رسول نے کہا تو واجب ہو گیا, جو تم نے کہا وہ واجب ہو گیا اس کے بارے میں. یعنی اٹ شوز کہ ایک مسلمان کی نیگیٹو, یعنی ایک معاشرے میں خاص طور پہ نیک لوگوں کے ہاں, نیک لوگوں کے ہاں آپ کی پرسیپشن کیا, کیا آپ کی پرسیپشن اچھی ہے یا گندی ہے. آپ سمجھے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے. کیوں نہیں پڑتا؟ انہی لوگوں نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے, انہی لوگوں نے آپ کے سامنے اللہ کے سامنے گواہی دینی ہے. قیامت کے دن جب گواہ پیش ہوں گے یہی لوگ ہوں گے جو جا کے کہیں گے اللہ یہ نیک آدمی تھا, اور قیامت کے دن انہی کے سامنے یعنی انسان ایکسپوز ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹو سے کہ یار ڈونٹ کیئر, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہمارے سامنے نظر آتا ہے. دے سیڈ کہ یار keep making content. ہاں these are jealous, جیسے آپ نے کہا نا, these are jealous people. Yeah. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیز کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہم نے کہا کانٹینٹ بنانی چاہیے کہ نہیں, بالکل بنانا چاہیے. کیوں نہیں بنانا چاہیے؟ بالکل ڈیفینیٹلی بنانا چاہیے. وی نیڈ انفلوئنسرس, وی نیڈ پیپل who can address the youth. Definitely youth club is trying to do exactly the same way. ہماری تھوڑی اورینٹیشن ریلیجس ہے لیکن we are trying to do the same thing. دو پرنسپلس اسلام اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے, اور وہ پرنسپلس اگر فالو کرتا ہے کوئی بھی کانٹینٹ کریٹ کر سکتا ہے. نمبر 1, وہ کانٹینٹ پرپزفل ہونا چاہیے. رائٹ. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, قرآن کا اصول ہے کہ جو چیز بینیفیشل ہے وہ زمین میں سروائیو کرتی ہے, اور جو چیز بینیفیشل نہیں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. سو وی نیڈ ٹو آسک آور سیلوز کہ اگر میں کانٹینٹ پڑھا رہا ہوں وٹ از ایکچولی دا پرپز بیہائنڈ اٹ. اینڈ یاد رکھیے گا انٹرٹینمنٹ itself is not the only purpose. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یار میں انٹرٹین کر رہا ہوں, it's not a purpose. کیونکہ قرآن مجید میں entertainment devoid of purpose is called لغو ہے نا. والذین هم عن اللغو معرضون, مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لغو یعنی ڈسٹریکشن سے بچاتے ہیں. لغو is something useless. ایسی چیز جس کا کوئی پرپس نہیں ہے. It cannot necessarily be haram, مطلب ضروری نہیں کہ وہ حرام ہو, اٹ کین بی پازیٹیو, اٹ کین بی پرمیسیبل تھنگ, لیکن اٹس اے لغو بیکاز اٹ ڈز ناٹ ییلڈ اینی پازیٹیو ریزلٹ اور بینیفٹ. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا کانٹینٹ, is it addressing some issue? Is it going to contribute in one way or the other, which makes it more difficult to produce the content? کیونکہ ظاہر ہے یہ کانٹینٹ پروڈیوسر یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کانٹینٹ ہم کیسا بنائیں. تو آپ کو میں چوائسیز آپ کی لمیٹڈ کر دی ہیں اسلام نے کہا کانٹینٹ بناؤ لیکن ایسا کانٹینٹ ہونا چاہیے جس شوڈ سرو ان پرپس, اور اس کے لیے آپ کو زیادہ کریٹو ہونے کی ضرورت ہے, اور آپ کو ایک بگر پکچر کو دیکھنے کی ضرورت. اور میں نے دیکھا سبحان اللہ یہ چیز, اس کا بینیفٹ کیا ہوگا علی بھائی,
کہ دس ول سروائیو. یہ ختم نہیں ہوگا, یہ کانٹینٹ کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگا. اینڈ اٹ ول بی اے صدقہ جاریہ. ہمارے پاس کئی ایسے علماء ہیں سبحان اللہ, ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کی مثال دیکھ لیں, کتنی پرانی ویڈیوز ہیں, بلیک اینڈ وائٹ کی ویڈیوز ہیں, لیکن ملینز آف ویوز ہیں, اور وہ ہمیشہ رہیں گی. یہ کبھی اٹس اے پروف کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جب تک ہم کچھ گند نہیں بنائیں گے, کچھ کھمرا نہیں دکھائیں گے اپنا, تو بات فیمس نہیں ہوگی.